بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہم شریک عارف حمید بھٹی۔ آج کے ویلاگ میں پاکستان کے ماضی حال اور مستقبل میں ہونے والی ڈیولپمنٹ پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، 76 سال سے پاکستان کو غلاموں کی طرح چلایا جا رہا ہے، لیکن لگتا ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کا دور انشاءاللہ تعالی شروع ہو چکا ہے۔ حقیقی آزادی کب ملتی ہے؟ جب پاکستان کی کسی بھی ملک کی عوام کو شعور ملے اپنا حق لینے کے لیے، جب وہ ڈاکو لٹیروں کو ہاتھ روکیں کہ نو مور، اب ظلم نہیں ہوگا۔ ہمیشہ سے چور دروازوں سے سیاستدان حکومت میں آتے تھے، کبھی ضیاء الحق لے آتا تھا، کبھی جنرل ایوب لے آتا تھا، کبھی یحییٰ، کبھی مشرف۔ اب پھر قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا ایک کام، منتخب حکومت کو نکالا اور عوامی سیاسی شعور اتنا پیدا ہو گیا کہ اب حکومت جانے کے کنارے پہ آ رہی ہے، اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری، MQM اس چوری کے مینڈیٹ کی حکومت کو بچانے کے لیے ہر روز آئین شکنی، عدالتوں کی حکم عدولی، قانون کا مذاق، انسانی حقوق کی پامالی، فسادیت، ظلم کی انتہا کر دی۔ لیکن عوام نے بھی ڈٹ کر مقابلے کا عزم ایسا دہرایا کہ آج اس وقت حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ ہر روز اسٹیبلشمنٹ پر حملہ، عدالتوں پر حملہ۔ اب نہ تو چور دروازوں سے کوئی لگتا ہے اقتدار میں زیادہ دن رہ سکتا ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کسی کو بچا سکتی ہے۔ جسے آپ ووٹ دیں گے وہی اقتدار میں رہے گا۔ اس کی زندہ مثال ایک روز قبل بنگلہ دیش میں ہونے والے حسینہ واجد، جو 20 سال سے مسلط تھی، جس نے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ بالآخر عوام کے سمندر نے اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے سیاستدان بھی ملک چھوڑ کے گئے، لیکن وہ ڈیل کے ذریعے گئے۔ کبھی وہ ڈیل کی نواز شریف نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، کبھی قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، اور اب پھر ڈیل کے ذریعے حکومت میں آ گئے، لیکن اب عوام نے تسلیم نہیں کر رہے۔ ہونے والے پشین میں جلسے میں اور عوام کے شعور نے، وکلا، صحافی سب باہر، آج ایسا لگتا ہے یہ حکومت اب ہوا کے جھونکوں پہ گر جائے گی۔ کسی بھی ہوا کے جھونکے کیا ہے؟ عوام کے جھونکے۔ اور عوام کو اب اتنا سیاسی شعور آ چکا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ جو بیلٹ باکس میں پرچی ڈالی تھی، انہوں نے اب اجازت نہیں دی کہ بعض سازشی عناصر اسے ہارے ہوئے کو جتا دیں، اور اس کا کریڈٹ اگر میں طریقہ انصاف کے بانی عمران خان کا نہ دوں تو یہ صحافتی بددیانتی ہوگی۔ اس دور میں جتنا صحافت پر ظلم ہوا پچھلے 2.25 سال میں، ایک بھی مثال ضیاء الحق میں ایسی نہیں ملتی۔ بعد میں حامد میر صاحب کو گولی لگی، ابصار صاحب کو لگی، اور کئی صحافی گر گئے، لیکن اس دفعہ تو ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا، سمیع ابراہیم کو اٹھا لیا گیا، ہر صحافی پر پابندی لگائی۔ صابر شاکر ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، جو ملک سے محبت، ماں کو ملک کو ماں کہتا تھا۔ عارف حمید بھٹی پر ظلم کی انتہا کی 4 دفعہ 1 سال میں آفیر کرایا۔ ارشد شریف کی شہادت پر آج سینئر صحافی حامد میر نے جو لفظ کہے ہیں کہ اسے اسٹیبلشمنٹ نے مقدمات کروائے تھے مبینہ طور پر، اور انکوائری کا مطالبہ کیا ہے کہ صرف جوڈیشل کمیشنر بنایا جائے۔ اس کی والدہ کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں ہے۔ یہ مختلف چیف جسٹس فائد عیسیٰ ٹال مٹول کر رہے ہیں، لیکن اب روشنی کی کرنیں آ گئی ہیں، اب سچ آ گیا ہے۔ اسی لیے موجودہ حکومت نے الیکشن ہارنے کے بعد بعض سرکاری اداروں سے دھاندلی کے ذریعے فارم 47 کی نواز شریف، پیپلز پارٹی اور MQM نے لے لی، لیکن عوام نے اب اسے تسلیم نہیں کیا۔ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے نتائج میں عوام سڑکوں پر ہے، اور ایک شخص پر 100 مقدمے کیے گئے۔ سابق وزیر اعظم پر 200 مقدمات، قاتلانہ حملے، اغوا، 1 سال سے زیادہ جیل، لیکن عوام نے کہا ساڈا حق ایتھے رکھ۔ اب پریس کانفرنسوں میں صحافیوں کو دبانے سے کام نہیں چلے گا، اس کو نوکری سے نکال دو، اس کو گولی مروا دو۔ اب ختم ہو گئی کہانی۔ پاکستان کے اداروں کی اکثریت نہیں، بے وطن ہے، چند لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملکی مفاد کو
इग्नोर करते हैं, आइन तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, लोगों को अगवा करते हैं। अब वो दौर ख़त्म हो गया। लगता है कि मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि तरीके इंसाफ पाकिस्तान की बड़ी जमात थी, इसे महसूस नशिस्तें दी जाए, उसे ख़त्म करने की रोज़ाना एक्ट पे एक्ट लाया जा रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहली ही तारीख पे उड़ा देगी। नाज़रीन, इस दौर में ना सिर्फ अरशद शरीफ शहीद हुआ, मैं हामिद मीर का क्लिप भी आपको सुनाऊंगा, और कई सहाफ़ियों के लिए ज़िंदगी तंग की गई, यहाँ तक कि अपोजिशन को कवरेज ही नहीं करने दी जा रही। इमरान खां की तस्वीर, आवाज़ पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन दिलों में इमरान खां राज करने लगा अपने असूली मौक़िफ़ की वजह से कि उसने अवाम को धोखा नहीं दिया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट से भी मंजूर करवा लिया है साजिश के ज़रिए। ये बिल मंजूर करने का मतलब है जिसको आपने वोट दिए उसे महसूस नशिस्तें ना दी, यानी कि तरीके इंसाफ को। अपोजिशन की तरफ से इसकी भरपूर मुखालफत की गई और उन्होंने कहा आइन शिकनी नामंजूर, चोरी का मैंडेट नामंजूर, मौजूदा हुकूमत नामंजूर, जाके रहेंगे चार डाकू लुटेरे, आके रहेगा अवाम का नुमाइंदा वजीर आज़म। उनका इशारा इमरान खां की तरफ था। इसने रखे मुराद सईद जैसे भी लोग उनके साथ साथ नहीं छोड़ा हर जबर के बाद। अपोजिशन ने आज जो बिल मंजूर कराया गया उस पर चोर चोर के लायज शोर शराबा रहा, कानों पड़ी नहीं, लेकिन हुकूमत आइन शिकनी और अदालतों की हुकूमतुल्ली को अपना मामूल बना चुकी है। पहले भी, पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हुक्म नहीं माना गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नाहल बददियानत करार दिया नवाज शरीफ को। उसकी सज़ाएं NRO से माफ़ कर दी गई। अब इन्हें दोबारा कानून का शिकंजा इनकी तरफ जा रहा है। जैसे ही उन्होंने देखा कि अब PTI के हमायत याफ्ता लोगों को उनकी महसूस नशिस्तें जो 22 के करीब कौमी असम्बली की हैं, इसी तरह सूबों में 50 देना पड़ेगी, तो सेनेट में चोर चुकारी और चोर दरवाज़ों से बिल और क्या जिस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने शोर मचाया और नारे लगाए। सेनेट में बिल वो तलाल चौधरी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत पर किया था, जिसने एस्टैब्लिशमेंट पर हमेशा इल्ज़ाम लगाए, जिसने अदलिया पर इल्ज़ाम लगाए, ऐसे करैक्टरलेस लोगों से बिल लाया गया। लेकिन काबिल एहतराम है, करैक्टरलेस उनके मुखालफिन उन्हें कहते हैं कि वो गालबन तंजीम सादी के लिए गए थे तो उन्हें फेंटी पड़ गई। शोर शराबा था, नारे सेनेट में तलाल चौधरी बिल पेश किया और कौमी असम्बली में अपोजिशन एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा ये अवाम की बिल के खिलाफ है, आइन और कानून के खिलाफ है, और कोई भी चीज़ कौमी असम्बली मंजूर नहीं कर सकती जो आइन की बिल के खिलाफ हो। वो अपोजिशन ने एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। हज़ब इख्तलाफ के अरकान का एहतजाज, हंगामा आराई, बिल के खिलाफ नारेबाजी, धक्काशाही नामंजूर, डिक्टेटरशिप नामंजूर, आइन शिकनी नामंजूर, चोर डाकू नामंजूर, सिसलन माफिया नामंजूर, गॉड फादर नामंजूर के नारे लगते और नून लीग वाले मुंह छुपाते रहे, मुंह झुकाते रहे। एजेंडे की कापियां फाड़ दी गई, बिल के खिलाफ नारेबाजी हुई, एजेंडे की कापियां फाड़कर बिल के मतन के मुताबिक जिस जमात की कोई सीट नहीं वो महसूस नशिस्तें नहीं ले सकती, जबकि तरीके सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच कहता है तरीके इंसाफ जमात थी, उसके लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, कागजात छीने गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की 2400 करोड़ आवाम की वाज़ अक्सरियत ने उनकी हमायत की, लिहाजा इन्हें इनका हक दो। अब हक देना पड़ा तो चोर दरवाज़ों से ये बचना चाह रहे हैं। नाज़रीन, जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल ना हो किसी और जमात में नहीं जा सकता, जबकि जब ये जमात में तरीके इंसाफ में जाने लगे, इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया। पहले PTI के उम्मीदवारों के कागजात तस्लीम नहीं किए, फिर जवाइज कुंदा को उठाया गया, फिर ताइद कुंदा को उठाया गया, फिर उनकी टिकटें पर सलमान अकरम राजा वकील ने दी, उसे पेश नहीं किया गया और बदनीति साबित हो गई अदालत में सकता है। तो लिहाजा अब इस मौके पर तरीके इंसाफ इमरान खान ने कहा मेरा मैंडेट वापस करो। उनसे रब्ता किया गया जब ताकतवर हलकों की तरफ से, उन्होंने कहा चोरी का मैंडेट वापस करो, नए इलेक्शन कराओ। गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए गए, इंतकाम के तौर पर गिरफ्तार सब लोगों को रिहा करो,
ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی لاؤ اور ہر ادارے کو مضبوط کیا جائے گا، اسی سے پاکستان مضبوط ہوگا۔ نائب چیئرمین پی ٹی آئی منسٹر گوہر علی، جو عمر ایوب ہے وہ تو فارغ ہے بالکل ہی، لیکن عمران خان جب آئیں گے یہ فارغ ہو جائیں گے سارے۔ انہوں نے کہا عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا انجام حسینہ واجد جیسا ہوتا ہے۔ بیرسٹر گوہر ایوب جو چیئرمین ہے اس وقت تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا عوام کے ووٹوں پر حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو انجام بنگلہ دیش کی حسینہ واجد جیسا ہوتا ہے جو ملک سے بھاگ گئی۔ حسینہ واجد سے ملک سے بھاگ ہونے کا طریقہ سیکھ لیں۔ انہوں نے موجودہ حکمرانوں کو یعنی کہ مسلم لیگ پیپلز پارٹی کو کہا عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہ ڈالو، سیکھ لو حسینہ واجد کیسے بھاگی، فرار کا طریقہ سیکھ لیں۔ یہ بل آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہے، ہم عدالت میں چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا حق ہمیں ملے گا۔ یہ بل اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، عدالت میں چیلنج کریں گے۔ سازش کر کے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لیا گیا، سازش کر کے پی ٹی آئی سے بلہ انتخابی نشان واپس لیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے اور رہے گی، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں جو تحریک انصاف کا حق ہے ان کے پاس رہیں۔ یہ اب فارم 47 کی طرح مخصوص نشستیں بھی ہارے ہوئے رکھنا چاہتے ہیں، آج بھی ہارے ہوئے ہیں۔ علی محمد خان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ترمیمی بل علی محمد خان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ترمیمی بل کے ذریعے ہمارے حقوق پر، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے اور عدالت سے اسے رد کر دے گی اور ہمیں ہمارا حق ملے گا، اور یہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان، ایک اچھی خبر، رؤوف حسن جیسے خواجہ سراؤں سے حملہ کرایا گیا، رؤوف حسن اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئے ہیں، ان پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اور ظلم کے پہاڑ تو انہوں نے پوری قوم پر ہی 2.25 سال سے توڑے ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے درخواست ضمانت منظور کر لی۔ سماعت کے دوران اے ٹی سی کے جج طاہر عباس سپرا نے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ تیسرا ملزم گرفتار ہوا؟ تفتیشی افسر نے جواب دیا ابھی تک تیسرا ملزم گرفتار نہیں ہوا۔ طاہر عباس جو جج صاحب ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ریمارکس دیے، یعنی ابھی تک خان نہیں ملا کہ وہ جھکا نہیں، اس نے ڈیل نہیں کی۔ عدالت کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ اسلحہ اور بارودی مواد کے لیے پیسہ فراہم کرنے کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں، کیس جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے۔ جو رؤوف حسن میں ڈالا گیا وہ ایک محب وطن ہے، اس کو کیوں غدار بنا رہے ہو؟ فراہم نہیں کر سکے۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران رؤوف حسن سے کچھ بھی برآمد نہیں ہو سکا، ایک تنکا بھی نہیں ہو سکا جس پہ بارود ڈالا گیا جھوٹا۔ رؤوف حسن سے کچھ برآمد نہیں ہو سکا اور اس کی نشاندہی پر کچھ نہیں ملا کیونکہ وہ انوسنٹ تھا، صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ رؤوف حسن تعلیم یافتہ شخص ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تحقیقات مکمل ہو چکی ہے، استغاثے کو مطلوب نہیں تو انہیں باعزت بری کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب سے 2 دن پہلے میں موجودہ حکومت کو کہہ رہا ہوں سیکھ لو، نہیں سیکھنا تو پھر وقت تمہیں سکھا دے گا۔ ناظرین، بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد بھاگ گئی تھی جب عوام باہر آئی تھی، اپنا تحلیل کر دیا۔ طلبہ تنظیموں کے رہنماؤں نے 3 بجے تک پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا ڈیڈ لائن دی تھی۔ ادھر بنگلہ دیش میں فوجی کوئی نہیں آ سکا، انہوں نے عوام نے کہا ہم نہیں مانتے، عوام کا فیصلہ عوام کرے گی، ڈکٹیٹرشپ نہیں آنے دیں گے۔ تحلیل کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی، ادھر بنگلہ دیشی طلبہ کا دوسرا مطالبہ بھی منظور ہو گیا اور صدر شہاب الدین نے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ طلبہ کی تنظیموں رہنماؤں نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء بنگلہ دیش میں، جیسے ادھر عمران خان کو نجائز گرفتار خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ احتجاج طلبہ کے ڈاکٹر یونس کے سربراہ ہیں اور عبوری حکومت قائم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ وہ کہا کہ کوئی شب خون نہیں مارنے دیا جائے گا۔ عبوری حکومت کے ایڈوائزر بننے کی پیشکش قبول کر لی ہے پروفیسر یونس صاحب نے بنگلہ دیش میں، اور وہ جلد واپس آئیں گے۔ پروفیسر یونس نے کہا ہے کہ آج بنگلہ دیش کی عوام آزاد ہو گئی، جنہیں یعنی کہ حسینہ واجد نے 20 سال قید رکھا۔ عوام آزادی کا لطف اٹھائیں اور امن رہے۔
یقینی بنائیں کہ اس بار غلطی نہ ہو اور عوام کے نمائندے ہی رہیں۔ عوام جمہوری اصول اور اظہار رائے کو یقینی بنائے۔ عوام قانون کی عمل درآمد اور عدلیہ کی آزادی کو بھی یقینی بنائے۔ ہم نے بھی ماضی میں شاندار کام کیا، اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح پاکستان میں ماضی میں 50-76 سالوں سے آئین شکنی کی جا رہی ہے، عدالتوں کی حکم نہیں مانی جا رہی، طاقتور حلقے اپنے مسلط کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں بنگلہ دیش سے نہیں، ہمیں خود پاکستان کی عوام اتنی باشعور ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ، ملک سے محب وطن ہے، چند لوگ اگر حکومت کے دباؤ میں، دہشت میں کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ اب غلط کام روکنا ہوگا۔ جیسے اسلام آباد کے 6 جج زبان کو سلام، جنہوں نے لکھ کے بھیجا تھا ہم پر دباؤ ہے۔ صحافیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہم پر دباؤ ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں کوریج نہیں کرنے دی جا رہی، صحافت پر قدغن ہے، صحافیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، نوکریوں سے چھڑوایا جاتا ہے، ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اور اب پاکستان کی عوام نے ایک عہد کیا ہے کہ لے کر رہیں گے آزادی۔ کس سے؟ شریف خاندان اور زرداری خاندان جو پچھلے 40 سال سے، اگر عوام انہیں منتخب کرے گی تو 100 دفعہ حکومت کرے، محترم نواز شریف صاحب کرے، مولانا کرے، لیکن اب اگر عمران خان کو عوام لانا چاہتی ہے تو اس کا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ جب کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، پولیس ہو، سرکاری اداروں کو آئین کے دائرے میں جو تعین کیا گیا ان کا اختیارات، اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ اسی میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔